برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ اور ذخیرہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے چند حدیث مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ ماہ مقدس رمضان المبارک اپنی آوت آپ کے ساتھ جاری اور ساری ہے۔ آج کے ہمارے جمعۃ المبارک کا جو عنوان بھی ہے وہ قرآن اور رمضان المبارک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انسانوں کی ہدایت اور فلاح کے لیے، ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ جو بھی نبی آتا وہ آ کر کے اپنی قوم اور اپنے علاقے والوں کو، اپنی بستی شہر والوں کو لا الہ الا اللہ کا پیغام سناتے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے، اس کو الہ مانو، وہی تمہارا الہ ہے، وہی تمہارا معبود ہے۔ جو بھی وقت کے نبی کی بات مان لیتا وہ کامیاب ہو جاتا، جو وقت کے نبی کی بات کو ٹھکرا دیتا وہ ناکام ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا اور آپ کا ایمان ہے، آخری نبی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بے شمار معجزات، کمالات، جمالات سے نوازا۔ ان میں سے ایک معجزہ وہ قرآن کریم کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ نے کائنات کا نظام بنایا نہیں تھا، دنیا کا نظام ابھی تک بنا بھی نہیں تھا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کی فرشتوں کے سامنے، تو فرشتے جگمگا اٹھے، ان کی زبانوں پر جو ترانے تھے، ان کی زبانوں پر جو الفاظ تھے وہ میرے اور آپ کے بارے میں تھے۔ فرمایا کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنا کلام عطا کرے گا، کتنی سعادت مند وہ قوم ہوگی جو اس قرآن کو پڑھنے والی ہوگی۔ جب ابھی کائنات بنی نہیں تھی، اس سے 50,000 سال پہلے اللہ نے اس قرآن کی تلاوت کی۔ اس وقت جو آپ کے سامنے فرشتے تھے وہ بھی یہ بات کہنے لگے کتنے خوش قسمت اور خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس کلام کی تلاوت کریں گے۔ تو میرے محترم دوستو، قرآن کریم کو پڑھنے کے 5 حق ہیں، قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں۔ جس طرح دنیا کے اندر حقوق کی تنظیمیں ہوتی ہیں، ہر آدمی اپنے حق کی بات اٹھاتا ہے، ہر آدمی اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتا ہے، اسی طریقے پر قرآن کریم کے بھی حقوق ہیں اور 5 حق ہیں۔ سب سے پہلا جو حق ہے وہ ایمان بالقرآن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید پر یہ ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کو نازل کیا ہے، یہ بندوں کی ہدایت اور بندوں کے لیے صراط مستقیم والی کتاب ہے۔ اور اسی طریقے پر یہ قرآن مجید ایک محفوظ ترین کتاب ہے، اس کے اندر کسی قسم کا رد و بدل، کسی قسم کا شک اور شبہ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی حفاظت، اس کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل
کہ جتنی بھی آسمان سے کتابیں اتری ہیں وہ سب کی سب غیر محفوظ تھے، ان میں سے کوئی کتاب بھی وہ محفوظ نہیں ہے۔ ان کے اندر ان کے چاہنے والوں نے، ان کے ماننے والوں نے، ان کے پڑھنے والوں نے اس کے اندر ردع بدل کر دیا۔ لیکن قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، تو یہ محفوظ بھی ہے، محفوظ تھی اور محفوظ رہے گی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے جس میں غلطی کے برابر بھی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو خود نازل کیا اور ہم ہی خود اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارے اوپر ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے دین کی جب حفاظت کے ذمے لے لیتے ہیں تو کسی فاسق فاجر کا بھی انتخاب کر دیتے ہیں۔ حجاج بن یوسف ایک بہت بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اس کے ظلم اور اس کا جبر اور اس کی زیادتیوں کا عالم یہ تھا کہ اس کی تلوار سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے مقدس شخصیات بھی وہ بھی ترفی، اتنا بڑا وہ ظالم تھا۔ اس کے پاس چند یہودی آ گئے، ان یہودیوں نے اس سے کہا کہ آپ اس وقت قرآن مجید کی تصدیق کا کام ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جو زبر زیر پیش یہ جو لگی ہوئی ہیں یہ حجاج بن یوسف نے لگوائی ہیں، اس سے پہلے قرآن کریم کے اوپر یہ زبر زیر نہیں تھے تو یہ اس نے لگوائی۔ تو یہ یہودی آئے، انہوں نے آ کر کے حجاج بن یوسف سے کہا آپ ایک کام کر دیں قرآن مجید کے اندر تاکہ ہمارے اوپر الزام اور ضربہ لگا ہوا ہے تاکہ وہ ختم ہو جائے۔ کہا جی کیا کام، کیا دعویٰ ہے؟ کہا کہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ یہودیوں کے پاس اللہ کے دو نبی آئے، حضرت خضر علیہ السلام اور ایک دوسرے کوئی نبی ہے موسیٰ علیہ السلام یا کوئی اور۔ انہوں نے آ کر کے ان سے بستی والوں سے کہا کہ آپ ہمارا اکرام کر دیں، ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، آپ ہمارا اکرام کر دیں۔ تو اس بستی والوں نے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، قرآن کے در فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو ان بستی والوں نے ان کا اکرام کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ جو بات ہے فَأَبَوْا استعمال اکرام، اب اس بات کے نقطے کو اٹھا کے اوپر رکھیں اور اس پر ایک اور نقطہ ڈال دیں، اس کا یہ الفاظ ہو جائیں گے فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، یہ نبی جب آئے تو قوم والوں نے ان کا اکرام کیا۔ بس ایک ہی بات ہے، ایک نقطہ اٹھا کے اوپر رکھنا ہے، ایک اس کے ساتھ اور نقطہ ملا دینا ہے۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم آدمی تھا، کہا ربا میں نے بڑے بڑے ظلم کیے، اللہ میری تلوار سے صحابہ اکرام جیسے مقدس شخصیات کے خون نکل گئے، اللہ میرا سارا ظلم ہو سکتا ہے، اللہ میں تیرے کلام کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے بارے میں جب اپنے نیام سے تلوار نکال لیتا تو وہ اس وقت تک نیام کے اندر اپنی تلوار نہیں ڈالتا تھا جب تک وہ کسی کی گردن نہ اڑا دے۔ تو کہتے ہیں وہ جو یہودیوں کے عالم اور وہ یہودی آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ حجاج نے کہا کہ جب بیٹھ جاؤ میں آتا ہوں پھر آپ کی بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں۔ وہ گھر گیا، تلوار لے کر آیا، ان 10 یہودیوں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے ان کے سر تن سے جدا کر دیے۔ کہا کہ یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ میں رب کے کلام کے اندر ایک ذرہ کے برابر بھی رد و بدل کروں۔ تو قرآن کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی اپنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس قرآن کریم کو جب حفاظت کی ذمہ لیا اپنے ذمہ لیا تو اس کی حفاظت کا جو بندوبست ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خود ہی کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو قرآن کریم کا
وہ ہے قرآن کریم کے اندر تعلیم، کہ قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو پڑھایا جائے، قرآن کی نشر و ارشاد کی جائے، قرآن کو آگے کھلایا جائے، قرآن ہم خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں، یہ قرآن کی اور اس کا یہ حق یہ ہر مسلمان پر لازم ہے، تو اس حق کے اندر شامل ہو جائے اور اللہ کی کتاب قرآن مجید پر ایمان ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی لا عیب بے عیب کتاب ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور تیسرا جو حق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیسرا حق نہیں بلکہ قرآن کریم کو پڑھنا اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 وجہ بتائی کہ قرآن کی تعلیم اس وجہ سے بھی اپنے اندر جاری رکھو۔ پہلی بات کہ قرآن عربی کے اندر ہے، دوسری بات میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب ہوں، اس وجہ سے بھی قرآن کے ساتھ محبت رکھو، اور تیسرا اہل جنت کی جو زبان ہوگی وہ بھی قرآن عربی ہوگی، اس لیے تم قرآن کریم کو بہت زیادہ پڑھو، قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کرو۔ اور تیسرا فہم قرآن، قرآن کا آدمی پڑھ رہا ہے اس کو چاہیے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرے، اپنی طرف سے نہیں، کسی کے پاس جا کے پڑھے، اگر اپنی طرف سے پڑھے گا، اپنی مرضی کے ترجمے کرے گا، اپنی مرضی کی تفسیریں بیان کرے گا، اپنی مرضی کی تفاسیر اپنے دماغ میں لگائے گا، تو انسان گمراہ ہو جائے گا۔ کسی کے پاس جا کر کے، جیسے دنیا کا اصول چلا آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جبریل امین کے ذریعے اپنے نبی کو تعلیم دی ہے، نبی نے آتے صحابہ کرام کو سکھلائی ہے، اور یہ تسلسل چلتے 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 آج 1400 سال گزر چکی ہیں کہ قرآن کریم پڑھنا اور پڑھانے کا مشورہ اسی طریقے پر جاری ہے جس طریقے پر دنیا کا کوئی کام بھی بغیر کسی استاد کے، بغیر کسی تجربے کار کے، بغیر کسی ماہر کے نہیں ہو سکتا، تو اس کے بغیر قرآن کریم کو صرف تفاسیر دیکھ لینے سے کبھی بھی انسان کو اس کا فائدہ نہیں، بلکہ وہی تفاسیر جو اس کے ذہن میں آئے گی وہی اس کا نتیجہ حاصل کر لے گا، اور اس کو پڑھ کے وہ اپنی طرف سے کہ میری رائے یہ ہے، میرا خیال یہ بنتا ہے، اس کی تفسیر یہ ہونی چاہیے، تو انسان جو ہے وہ اس سے گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم پڑھنا بہت اچھی بات، پڑھانا بہت اچھی بات، جہاں اللہ نے یہ صلاحیت دی ہوئی ہو وہاں پر قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھے کہ قرآن ہم سے کیا بات تقاضا کر رہا ہے، قرآن کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، قرآن ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے، قرآن کے اندر کس بات کا تذکرہ موجود ہے، قرآن نے حلال کس کو کہا، قرآن نے حرام کس کو کہا، قرآن نے جائز کس کو کہا، ناجائز کس کو کہا، قرآن کریم نے قوموں کے جو حالات بیان کیے وہ قومیں کس وجہ سے حرام ہوئی، وہ قومیں کس وجہ سے برباد ہوئی، وہ قومیں کس وجہ سے پروان چڑھی، یہ سب کچھ قرآن کے اندر جب قرآن پڑھنا بھی آ گیا، جب سمجھنے کی کوشش کرے گا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی خاصیت ہے حبشہ کے جو یہودی تھے، حبشہ کے جو نصارہ تھے، ان کے سامنے جب قرآن کریم کی تلاوت کی گئی، وہ نصارہ تھے، قرآن سنا، ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے، وہ رونا شروع کر دیے، ان کے اوپر ایسی کیفیات طاری ہو گئی کہ وہ حیران ہو گئے، یہ کیسا کلام ہے جو دلوں کے اوپر اثر کرتا ہے۔ جب انسان قرآن کو پڑھے گا، سمجھے گا اور سوچے گا کہ یہ قرآن اللہ کی اتنی اعلیٰ کتاب ہے، انسان کے دل پہ اس کا اثر ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو عمل بالقرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چوتھا جو حق ہے وہ عمل بالقرآن کا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دنیا میں ویسے ہی پیدا نہیں کر دیا، ایک انسان پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، سب کچھ ہے، ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا۔ قرآن پڑھنا بھی ہے، ساتھ عمل بھی کرنا ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، یہ بات سمجھ آ
چوری کرنا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، سود کھانا گناہ ہے، گناہ برائی گناہ ہے، سب کچھ کر رہا ہے، سب کچھ سمجھ رہا ہے، کسی کا مال کرنا، کسی کے مال کے اندر سے گڑبڑ کرنا، یہ سارے گناہ ہیں۔ فرمایا قرآن کا چوتھا حق یہ ہے جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، جس کام کا اللہ نے قرآن میں بول دیا اس کو اپنا لو، یہ عمل بالقرآن۔ کسی شخص نے کہا اسلام پر، دین پر عمل مشکل ہے، آگے سے کسی نے کہا بالکل مشکل نہیں ہے، دین تو آسانیوں کا نام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا بولا ہے اس کو کر لو، اور جن سے منع کیا ان سے رک جاؤ، یہی دین اسلام ہے، یہی قرآن ہے۔ اور پانچواں قرآن کریم کی تبلیغ، اشاعت۔ قرآن کریم کو کسی نہ کسی طریقے پر اس کی اشاعت میں حصہ ہو۔ بخاری شریف کے اندر روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 4 کام کرنے ہیں، 5واں کام نہیں کرنا ہے۔ پہلا کام یہی حکم کے قرآن کی طرف فرمایا، پہلا کام یہ ہے قرآن پڑھو، خود سیکھو، بحیثیت مسلمان ہوں اگر ہمیں قرآن نہیں آتا اس سے بڑی ہماری بدبختی اور معرومی کیا ہو سکتی ہے کہ اگر ہمیں کوئی، ہم کسی باہر ملک میں چلے جائیں، وہاں کوئی ہمیں کوئی کافر یہ کہہ دے آج کی جو کتاب ہے یہ کیا بات کہہ رہی ہے، آپ بتاؤ، اگر ہمیں پتہ نہ ہو اس سے بڑی ہماری بدبختی اور معرومی کیا ہو سکتی ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پڑھنا ہے۔ دوسرا، اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن نہیں پڑھ پائے تو اپنی جگہ میں کسی بچے کو، کسی آدمی کو قرآن پڑھانے کی تعلیم دلوا دو، یہ پڑھنا اور پڑھانے کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو عطا کرے گا۔ اور تیسرا، اگر پڑھ بھی نہیں سکتے، پڑھا بھی نہیں سکتے، کسی کو پڑھا نہیں سکتے، تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے حلال کے مال سے کسی ایک بچے کے لیے اس کا نفقہ، اس کا خرچہ برداشت کر لو کہ اتنا میں خرچہ ایک بچے کی تعلیم میں دوں گا کہ جب تک پڑھتا رہے گا اللہ مجھے ثواب دیتا رہے گا۔ فرمایا تیسرا کام یہ کہ کسی کا خرچہ برداشت کر لو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، نہ پڑھ سکتے ہیں نہ پڑھا سکتے ہیں، اور کسی کی جگہ میں پیسے دے کر کسی کا خرچہ نہیں برداشت کر سکتے، چوتھا یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو قرآن پڑھنے والے ہوں، پڑھانے والے ہوں، ان کے ساتھ محبت کرنی ہے، نفرت نہیں کرنی ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ جو زبان میں بول رہا ہوں، یہ جو الفاظ میں بول رہا ہوں، یہ میرا کلام ہے، یہ میری گفتگو ہے۔ قرآن کریم جس کا کلام، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بات کرنے کا شوق ہو کہ میں اللہ کی ذات کے ساتھ بات کروں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گپ شپ لگاؤں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اپنے سامنے پاؤں، تو یہ وہ کلام ہے جو میں بول رہا ہوں، یہ میرا کلام ہے۔ قرآن مجید یہ کلام اللہ ہے، یہ وہ اللہ کا کلام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے خود پڑھا ہے، یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے پڑھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جس وقت ہم مسجد میں داخل ہوئے، گھر میں داخل ہوئے، قرآن کریم کو پکڑا، سینے کے ساتھ لگایا، منہ کے ساتھ لگایا، بوسہ دیا، سینے کے ساتھ لگایا، لیکن سکون مل گیا ہے، آرام آ گیا۔ اللہ کی کتاب کو ہاتھ میں پکڑنے سے اگر ہمیں سکون مل سکتا ہے تو کیا قرآن پڑھ کے ہمیں سکون نہیں مل سکتا؟ یہ کیسے ناممکن ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ہاں کلام اللہ کی عظمت اور عزت کا مقام دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے اس کلام کو نازل کیا، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کو باقی 11 مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، جو باقی تمام 11 مہینوں کا سردار ہے۔ اگر رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے، اس کے باوجود اگر میں قرآن نہیں پڑھ رہا تو اس سے بڑی معلومی دنیا میں اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے بڑا رمضان المبارک کا جو وظیفہ ہے، جو رمضان المبارک کا سب سے بڑا وظیفہ ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ قرآن کریم کو پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے،
ہر بندہ اپنے بارے میں، اپنے دسترخوان کے بارے میں دیکھ سکتا ہے کہ میرے دسترخوان میں باقی 11 مہینے یہ چیزیں نہیں تھی، آج کیوں آ چکی ہیں، کس وجہ سے آ چکی، آج میرے مال میں برکت کس وجہ سے آ چکی۔ گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، روزے کی حالت ہے، گناہوں سے انسان بچنے کی کوشش کر رہا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول ہے، بےہودہ باتوں سے اس نے اعتراض کیا ہوا ہے، یار میں روزے کی حالت کے اندر ہوں، ان ساری چیزوں سے وہ بچا ہوا ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنے گھر کے اندر دیکھا برکت نازل ہو۔ یہ ہے وہ چیزیں کہ باقی اگر 11 مہینے بھی ہم اس طریقے پہ گزار لیں جس طرح ہمیں گزارنے کا حکم بھی ہے کہ تم رمضان کے مہینے کی طرح باقی 11 مہینے بھی گزار لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمہاری آنے والی زندگی کو آسان کر دے۔ تو میرے محترم دوستو، رمضان المبارک کا ایک اشرہ گزرنے والا ہے، اس کے اندر ہم سب سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، اس طریقے پہ اس کو پڑھنے، اس کو ادا کرنے کا طریقہ ہے، شاید ہم اس طریقے پہ نہ کر پائیں کہ جو باقی دن رہ گئے ہیں، 20 21 22 دن ہیں، ان کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق بنا۔ مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا، آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں یہاں سے باہر نکل سکیں گے یا نہیں نکل سکیں گے۔ کل تک جو ہمارے ساتھ جنازے میں، ہمارے ساتھ کھانے میں، ہمارے ساتھ مسجد میں شریک تھے، آج ان میں سے شاید کتنے آدمی ہوں گے جو قبر کی پڑتال میں جا چکے ہیں، اور یہ کل ہماری باری ہے، یہ ہمارے اوپر یہ چیز ہوگی۔ اس لیے رمضان المبارک کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت کی پابندی، تسبیحات کی پابندی، اور حقوق جو بندوں کے حقوق العباد ہیں ان کا حق ادا کریں، نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا، پیار اور محبت والی زبان، رشتہ داروں کا حق ہے ان کے حق ادا کریں، یتیموں کے حق ہے ان کو حق ادا کریں، بیواؤں کے حق ہے ان کو حق ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس رمضان میں اگر ہم یہ پریکٹس کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں باقی 11 مہینے عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔